میرا نام علی حسن ہے اور میرا تعلق احمد نگر ضلع چنیوٹ، یہ چناب نگر کے بالکل ساتھ ایک علاقہ ہے، تو میرا تعلق احمد نگر سے ہے۔ اور جو مصروفیات ہیں وہ الحمدللہ میرا ذاتی کا کاروبار ہے۔ پہلا میرا تعلق قادیانیت کے ساتھ تھا، پھر الحمدللہ 2019 میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہماری فیملی میں قادیانیت کچھ اس طرح آئی کیونکہ ہمارا تعلق چناب نگر سے ہے اور اکثریت تعداد میں وہاں پر قادیانی پائے جاتے ہیں، اور کیونکہ والد صاحب کا قادیانیوں کے ساتھ تعلق بھی تھا اور ان سے متاثر تھے، پھر آگے ان کا نکاح بھی قادیانی میں ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں قادیانیت آ گئی۔ جب میں قادیانی تھا تو قادیانیت جماعت کی طرف سے مجھے کافی ذمہ داریاں بھی دی گئیں، جن میں سے چناب نگر کی ایک عبادت گاہ ہے، اس عبادت گاہ کے سیکورٹی کے معاملات وہ پورے میرے ذمے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے مجھے ایک ٹیم بھی دی ہوئی تھی کہ اس ٹیم چاہے جمعہ کے دن کے معاملات ہوں اور چاہے باقی دنوں کے معاملات ہوں تو وہ سارے سیکورٹی کے معاملات میرے ذمے تھے۔ اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ، کیونکہ جس کے پاس میں کام کرتا تھا وہ مارکیٹ کا صدر تھا، جس کے پاس میں کام سیکھ رہا تھا تو وہ مارکیٹ کا صدر تھا، تو پھر میرے پاس فنڈ ریزنگ کا بھی عہدہ تھا۔ وہاں پر جو مارکیٹ جتنی بھی وہاں پہ دکانیں ہیں تو وہاں سے سارا فنڈ میں اکٹھا کرتا تھا اور وہ پھر آگے جماعت کو دے دیا جاتا۔ باقی رات کی سیکورٹی کے معاملات اس کے لیے بھی ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی تھی۔ میری فیملی میں سب سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد میں نے پھر اپنے گھر والوں تک یہ دعوت پہنچائی اور پھر الحمدللہ ہم سب نے اسلام قبول کر لیا۔ میری اسلام قبول کرنے کی وجہ کچھ یوں بنی کہ میرا ایک مسلمان دوست کے ساتھ تعلق تھا، اس نے میری ملاقات ایک عالم دین سے کروائی اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ آپ کا تعلق جو قادیانی جماعت سے ہے تو آپ مرزا قادیانی کو کیا مانتے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں مرزا قادیانی کو، جیسے سادہ لوگ قادیانی وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں، تو میں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا کہ ہم مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس سے ہٹ کے آپ کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بس یہی مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو میں نے کہا میں ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بس یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہ ساتھ میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس عقیدے پہ قائم ہیں؟ آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل۔ تو انہوں نے میرے سامنے مرزا قادیانی کی ایک کتاب رکھی کہ یہ دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ تو میں نے جب اس کو پڑھا تو اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں اللہ نے مجھے نبی بھی کہا ہے اور رسول بھی کہا ہے۔ تو میں نے یہ جب دیکھا تو اس سے آگے پھر اس نے مجھے کہا کہ اب آپ آگے چلیں، اور بہت ساری کو اسی کتاب کے اندر ہی مرزا قادیانی قرآن پاک کی بہت ساری آیات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اور پریشان ہو گیا۔ پھر آگے چل کے جو اس کا مین دعویٰ تھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، وہ آگے چل کے لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات دی ہے وہ اللہ نے مجھے دی ہیں، جو نبوت ان کو دی ہے وہ نبوت مجھے ملی ہے، کہ نعوذ باللہ محمد رسول ہونے کا دعویٰ۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر میں ہکا بکا ہو گیا کہ ہم تو مرزا قادیانی کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف ان کو امام مہدی مانتے ہیں۔ تو یہ مین ریزن بنا تھا، اور جب میں نے یہ دیکھا تو وہ کتاب لے کے میں ایک مربی کے پاس بھی گیا۔ میں نے اس سے کہا مربی صاحب یہ کتاب دیکھیں، یہ کتاب کس کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتاب ہماری ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اسے تسلی سے دیکھ لیں، آپ بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ نہیں یہ ہمارے کسی مخالف نے لکھی ہے، آپ اسے اچھی طرح دیکھیں۔ تو اس نے جب اسے نہیں یہ ہماری کتاب ہے، میں نے اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھا، اس نے کہا یہ ہماری کتاب ہے۔ تو میں نے کہا اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہے تو وہ تو جماعت کا بانی ہے، پھر جو اس کے عقیدے ہوں گے، جو اس نے لکھ دیا ہے وہ ہمارے عقیدے ہوں گے۔ تو اس نے کہا بات ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں، باقی بڑے بڑے مربی بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی مرزا قادیانی صرف امام مہدی ہے اور اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی کتاب کے اندر نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور نعوذ باللہ وہ کہتا ہے قرآن پاک میرے پہ اترا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے آگے چل کے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ قادیان میں کون سا رسول ہے؟
تو اس نے کہا، اس نے آگے سے عجیب جواب دیا، کہتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، تو ہم ذرا چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے پاس علم کم ہے، تو اکرام کے طور پہ اس نے میرے سامنے کچھ بسکٹ چائے وغیرہ رکھ دی۔ تو میں نے کہا یار مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یہ اب آپ نے میرے سامنے بسکٹ رکھے ہیں تو میں اسے منہ میں ڈالوں گا کہ ناک میں ڈالوں گا؟ تو کہتے ہیں آپ منہ میں ڈالیں گے، تو اگر میں ناک میں ڈالوں گا تو آپ کیا کہو گے؟ تو آپ پاگل ہو؟ تو بھائی میں پاگل نہیں ہوں، میں سمجھدار ہوں، مجھے یہ یا تو یہ فارسی میں لکھی ہوں تو آپ کہیں گے یہ ہماری زبان نہیں ہے، عربی میں لکھی ہیں تو آپ کہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے بابا، تو یہ تو بظاہر اردو میں لکھی ہوئی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مرزا قادیانی کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ کو نہیں آ رہی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی ہے۔ تو آگے سے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس بات سے دور رہو ورنہ میں تمہاری شکایت کر دوں گا صدر صاحب سے کہ یہ دیکھو علی حسن یہ کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بس یہ تصدیق کروانی تھی کہ یہ کتاب آپ کی ہے، یہ کتاب کیا مرزا غلام قادیانی نے لکھی، کیونکہ یہ مجھے کتاب کسی مولوی نے دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر نیچے ہو گئی ہو، تو میں نے اس لیے یہ تصدیق کروانے آیا تھا۔ آپ نے یہ تصدیق اب کر دی ہے کہ یہ کتاب ہماری ہے، تو اب میرا قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے جس کو بتانا ہے آپ بتائیں، میرا قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور الحمدللہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں صرف اپنی تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر الحمدللہ میں نے باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور الحمدللہ باقی آسانی کے ساتھ میرے گھر والوں تک جب میں نے یہ دعوت پہنچائی تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی۔ اور سب سے بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ یہ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے محبت کرنے والے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ان کو چاہیے کہ یہ قادیانیوں کو مرزا قادیانی کے اصل عقیدے تو بتائیں، جو اس نے دعوے کیے ہوئے ہیں وہ دعوے تو ان تک پہنچائیں، ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ اور نہ بتانے کی مین وجہ کہ جب کسی قادیانی کو کہیں گے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے یہ دعوے کیے ہوئے تو وہ جماعت چھوڑ دیں گے، اور وہ جماعت چھوڑ دیں گے تو ان کا فنڈ بند ہو جائے گا، وہ جو چندہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ ہم بڑے امن والے ہیں تو ہم ذرا محبت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ نعرے نہ لگائے کریں، یہ کہا کریں کہ ہم دھوکے باز ہیں، ہم نے اپنے بندوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور اصل عقیدے سب کو یہی کہتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی نے صرف امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور مسیح موعود، امام مہدی، مسیح موعود، بس اسی بات پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اصل عقیدے دکھاؤ جس کے اندر اس نے اتنے خوفناک انبیاء کے بارے میں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنے غلیظ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، وہ لوگوں کو ساتھ نہیں بتاتے، اپنوں کو نہیں بتاتے۔ میرے نزدیک قادیانیت کافر نہیں، بدترین کافر ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے غلیظ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جناب نگر کے اندر قادیانیوں نے ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے، ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہوئی ہے، جو اپنے قادیانیوں پر ظلم کرتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کو فنڈ دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے جہلیں بنائی ہوئی ہے، ویگنیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ڈالے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، گھروں کے اوپر قبضے بھی کر لیتے ہیں، اور ان کو نجائز ٹھیک ہے تنگ بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی ان کے خلاف دیکھے یا ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرے، یا جماعت کے بارے میں یا کسی بھی رویل فیملی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرے تو ان پر طرح طرح کے تشدد کیے جاتے ہیں، اور قادیانیوں کو مسلمانوں سے نہیں ملنے دیتے۔ مسلمانوں سے اس لیے نہیں ملنے دیتے کہ وہ کہیں ان کو بتا نہ دیں کہ قادیانیت ہے کیا، مرزا قادیانی کے اصل عقیدے کیا ہیں، اور ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور ان کے اندر ڈر پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی مسلمان سے ملیں گے تو وہ آپ کو مار دیں گے، وہ آپ کو گولی مار دیں گے، وہ آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کو اغوا کر لیں گے، آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، اس سے کھانا نہیں کھانا، وہ آپ کو کھانے کے اندر زہر دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہ اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ صرف کہ یہ کسی مسلمان کے پاس جائے گا اور وہ اسے مرزا قادیانی کے اصل عقیدے بتا دے گا، اور اسے جب اصل عقیدے پتہ چلیں گے تو وہ جماعت چھوڑ کے اسلام قبول کر لے گا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو پھر الحمدللہ ختم نبوت پر بہت سارے قابرین کی میں نے کتابوں کو پڑھا اور تحقیق کی کہ اور مرزا قادیانی کے غلیظ جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور مزید ان کو دیکھا، تو میں نے چاہا کہ یار اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ تک دعوت پہنچا دی ہے،
اب میرا حق یہ بنتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں، تو ان تک بھی ہم یہ دعوت پہنچائیں۔ اکثر قادیانی ہم سے ملتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق چناب نگر سے ہے، تو وہ ہم سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ نے قادیانی کیوں چھوڑی؟ تو ان تک الحمدللہ پھر ہم مرزا قادیانی کے جو اصل عقائد ہیں، جو قادیانی جماعت نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہم ان کو بتاتے ہیں، اور اکثر 100 میں سے 99% لوگ تحقیق کر کے فوری طور پہ، جب وہ تحقیق ان کی یہ ہو جاتی ہے نا کہ یہ کتاب مرزا قادیانی نے لکھی ہے اور یہ دعوے جو کیے ہیں یہ اسی نے کیے ہیں، وہ فوری اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری باقاعدہ الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے محنت کی اور محنت کرتے رہے، اور ہماری ایک ٹیم بن گئی، اور ٹیم کے ذریعے سے الحمدللہ اب تک تقریباً کوئی 250 سے زیادہ قادیانی کو قبول اسلام کروا چکے ہیں۔ الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ایک قادیانی تک اسلام کی دعوت پہنچانا، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم کامزن رہیں گے۔